مثال کے طور پہ ایسی کچھ باتیں میں نے کی تو ایوب میڈیکل کالج میں کچھ دوست تھے، وہ مجھے لیکچر کے لیے سیرت کے بلاتے رہتے تھے. تو پھر ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ جو بات انہوں نے آگے رکھی وہ یہ تھی کہ اتنے بیزی ہوتے ہیں، اتنا ٹف شیڈیول ہے. تو آپ بھی یونیورسٹی میں ماشاء اللہ وی سی بھی ہیں اور سارے ان کو لیڈ بھی کر رہے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ کتنا ٹف شیڈیول ہے. تو یہاں وہ کویشچن ہم سے کرتی ہے نوجوان نسل کہ خود بالخصوص یونیورسٹی گوئنگ اور یہ جو ایم بی بی ایس کر رہے ہیں اور اس طرح، وہ کہتے ہیں جی کہ وقت ہی نہیں بچ پاتا، تو اس میں نماز ہی پوری کر لیں تو بڑی بات ہے، تو پھر قرآن کو کہاں سے اپنی زندگی میں لے کے آئیں، پھر ایک سیرت کی بک بھی کہاں سے اس کو انڈیوس کریں اور پڑھیں. اس پہ آپ ان کو کیا رہنمائی دیتے ہیں؟ بات تو یہ بڑی لاجیکل ہے، آپ خود یونیورسٹی کو چلا رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنا ٹائم بچتا ہے. تو یسر صاحب، ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنے کے لیے نا مجھے انٹرپرینورشپ کی طرف جانا پڑے گا. ضرور جی، میں چاہوں. اور تاکہ نا جی ہم یہ اس وقت آواز اٹھا رہے ہیں کہ ہر وہ چیز جو ریلیونٹ نہیں ہے نا اسے اعراض کرو. واہ. اور اس کا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نا، میں نے یہاں سے جب ایم بی اے کیا تو ان کا یہ ڈیفینیشن یاد کرو، دی نیومیریکل ڈسکرپشن آف دی آؤٹ کم آف اے ویریبل از کالڈ اے رینڈم ویریبل. ہمیں پوچھنا چاہیے تھا کہ میں یہ یاد کرنے کا کیا فائدہ ہوگا. تو مجھے میرے ہر طالب علم کو جرت پکڑنی ہے کہ میں کس لیے پڑھ رہا ہوں، اور اس کو جرت پکڑنی ہے میں یہ کیوں ڈگری لے رہا ہوں کسی بھی یونیورسٹی سے پاکستان کی اور کسی بھی یونیورسٹی دنیا کی. میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ کیونکہ میرے پیارے عزیزو، یہ جو ڈگریاں ملنے والی ہیں نا آپ کو، اس کے بعد آپ کے ان کے پاس اس ڈگری آپ کو کہیں لے جانے والی ہے نہیں. یہ ڈگری اپنی قدر و قیمت کھو چکی. جس ڈگری کے لیے آپ کے پڑھنے میں آپ اتنا ٹائم لگا رہے ہیں اور آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اپنے لیے خود شناسی، خدا شناسی کے لیے، تو یہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. اس زمانے کا جو امپلائر ہے وہ سکلز چاہتا ہے. اس کے پاس بالکل فالتو پیسہ نہیں ہے کہ اسکالرشپ دے دے، اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے. وہ اس کی پہلی آواز یہ ہے کہ تمہیں، ہمارے پاس ایک مہمان آئے کراچی میں، اسٹیل مل تھی ان کی، انہوں نے کہا یار مجھے انجینئر نہیں مل رہے. میرے پاس کو 50-60 انجینئرز بیٹھے تھے. میں نے کہا آپ لے لیں. کہتے ہیں جو میری ڈیفینیشن ہے نا انجینئرنگ کی، یہ اس میں فٹ ہی نہیں آتے. میں نے کہا آپ کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ اس نے کہا یار میری ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ جو مجھے 1 لاکھ بنا کر دے گا نا، مجھ سے 20,000 لے لے. ویری سمپل. جو 4 لاکھ بنا کر دے گا وہ مجھ سے 1 لاکھ لے لے. جو 10 لاکھ بنا کر دے گا وہ 2 لاکھ لے لے. اور مجھے ایسا بندہ چاہیے جو موٹر سائیکل پہ جا سکتا ہو، پنجابی سندھی بھی آتی ہو، اور نیچے بیٹھ کر کھانا بھی کھا سکتا ہو، اور اس کو اگر میکینیکل کہنا تو تھوڑی سی الیکٹریکل بھی آتی ہو، اس کو گپ شپ لگانی بھی آتی ہو، اور اس کو ہاتھ گندے کرنے بھی آتے ہوں، اور 300 400 500 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب سے گزر بھی سکتا ہو. یہ ہے میری ڈیفینیشن انٹرپرینورشپ کی، ایک اچھے امپلائی کی. تو کوئی یونیورسٹی ایسا بندہ تو تیار ہی نہیں کر رہی. تو یہ جو سوال ہے نا ان بچوں کا، ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ میرے پیارے بچوں، آپ اس یونیورسٹی میں کیوں آئیں، اس وائی کو تلاش کریں، اور اپنے اس کریکولم کو اور اس کانٹینٹ کو اور اس ٹیچر سے بات کریں رسپیکٹفلی، اور آپ جہاں جانا ہے ان سے باتیں کریں، اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. تو آپ اپنے سبجیکٹ کو میننگ فل بنائیں. جیسے اسٹوارٹ نے پانی میں خدا کو دیکھا تھا، ارے میکینیکل انجینئرس تھرمو ڈائنامکس میں، فلوئڈ میکینکس میں اور ہیٹ ٹرانسفر میں پرابلم سالور بھی بنو، خدا کی معرفت بھی دیکھو. خدا کی معرفت کا تعلق ہے سوچنے کے ساتھ، خدا کی معرفت کا ریفلیکشن کے ساتھ، خدا کی معرفت ہے اپلیکیشن کے ساتھ. پرابلم سالور بھی بنو اور خدا کی معرفت بھی دیکھو. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بچے کو اس کو یہ بتانا ہے کہ یونیورسٹی میں ٹائم کیسے اسپینڈ کرے. تو ہمارا بہت سارا جو ٹائم ہے نا یونیورسٹیوں میں، مصروف سے مصروف ترین لوگوں کا، وہ میمورائزیشن میں اسپینڈ ہو رہا ہے. اور میمورائزیشن رٹا ہے، اور اس رٹے کی بنیاد پر یہ ان کو کوئی بھی نہیں رکھنے والا. تو ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے نیسیسری چیزیں بہت مختصر سے یاد کریں، پریکٹیکل چیزیں دیکھیں. ابھی ہم کیوبا جانے کا موقع ملا تو کیوبا میں جو ڈاکٹرز ہیں ان کو پہلے سال ہی ہاؤس جاب والی چیزیں کرانا شروع کر دیتے ہیں. پاکستان میں 5 سال کے بعد وہ کہتے ہیں ان کو پریکٹیکل کام کراؤ، ٹیکہ لگانا، پیشنٹ کو اٹینڈ کرنا، اس کو بلڈ پریشر چیک کرنا، تاکہ یہ عمل کی دنیا میں آئے. تو پڑھنے والوں سے ہماری درخواست یہ ہے کہ وہ اسی چیز کو عبادت بنائیں. وَيَتَفَكَّرُونَ وَيَنظُرُونَ.
اور آپ دیکھیں نا ابھی جو میڈیکل والے بچے ہیں, آپ جوائنٹس کی سیمولیشن دیکھیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے میں نے جوائنٹ کی سیمولیشن دیکھی, اٹس اے میریکل. یعنی میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں, آپ اس کو غور سے دیکھیں گے نا, آپ کا دل کرے گا میں سائڈ پہ رو کر بھی سجدہ کروں. اچھا جی دل کرے گا. اب اگر آپ زوالوجی والے ہیں نا, آپ BBC پہ جائیں, اسپائڈر میکنگ اے ویب, 4 منٹ کی ویڈیو ہے BBC کی, آپ اس کو دیکھیں گے. ایک اسپائڈر ہے, چھوٹا سا مکڑی, اور اس گوڈے پر بیٹھتی ہے, اسپٹ کرتی ہے, تھوکتی ہے, اور ہوا کے دوش پر 25 میٹر تک وہ اسپائڈر جاتا ہے, اور وہ پرلی طرف جا کر درخت سے ٹکراتا ہے, یہ پل بن جاتا ہے, مکڑی جاتی ہے اور پھر بیچ میں جالا بناتی ہے. یہ اس کی انٹرپرینرشپ ہو گئی. اور پھر اس BBC کا ویڈیو والا پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اس سلک کے دھاگے کو لیں, اسی وزن کا لوہا لیں, اس کی تار بنائیں, دونوں کو کھینچیں, کون ٹوٹے گا؟ لوہا ٹوٹ جائے گا. تو ہم یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا. تو اسپائڈر کی کہانی میں, زوالوجی کی کہانی میں کون چھپا ہوا ہے؟ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون, کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب. میرے ٹیچر کو ٹرین ہونے کا لرن کرنے کی ضرورت ہے. میرے کیمسٹری کے ہر فارمولے میں خدا کی قدرت چھپی ہوئی ہے. پانی میں, پہاڑ میں, ہوا میں, بلی میں, جانور میں, کچھ بھی لے آئیں یار, وہ ایک بے پایاں. مجھے یاد ہے میں جرمنی میں تھا, ایک دن ہم قرآن پاک کی سورہ کہف پڑھ رہے تھے. ہماری والدہ کی دعائیں تھیں اور تربیت تھی کہ بیٹا ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھنی ہے. تو ایک دن پڑھتے پڑھتے ہاں جی آیت آئی, قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. ارے تم سمندروں کا پانی اکٹھا کرو اور ان سے لکھو اللہ تعالیٰ, سیاہی بناؤ اور لکھو اللہ تعالیٰ کی بڑائی, سمندر ختم ہو جائیں گے. مفہوم ہے, اور اللہ کی بڑائی ختم نہیں ہوگی. تو اب میں, یہ 2007-8 کی بات ہوگی, PhD چل رہی تھی. میں نے کہا یار یہ سمجھ نہیں آ رہی, اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ آ گیا, جتنا مرضی لکھے جائیں, تو سیاہی تو ریلیونٹ ہو گئی. اچھا اللہ, میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے پیارے بچوں, ساتھیوں, اللہ سے مانگے. تو میں نے کہا اللہ میاں جی سمجھ نہیں آن رہی ہے پنجابی میں کہ اس کا کیا جواب ہوگا. تو انٹرنیٹ میں جتنا مرضی لکھ دیں, سمندر ریلیونٹ ہو گئے. تو چند ہی دن گزرے, ایک عجیب واقعہ ہوا کہ نا PhD کے دوران بیچ میں تھک جاتا ہے, بیچ میں تو آدمی کوئی خبریں دیکھ لیتا ہے. تو اچانک مجھے نا نیچر کا شوق ہو چکا تھا, تو ایک ویڈیو گزری, دی فینٹاسٹک ٹرپ, ایک شاندار سفر. اس سفر کے اندر تیسر بھائی ایک سائنسدان ہے, وہ ایک خلا میں بٹھاتا ہے آپ کو, ایک راکٹ میں, اور اس کے بعد راکٹ میں بٹھا کر نا آپ کو دنیا سے نا اوپر لے جاتا ہے, اور اس میں نا 10 ٹو پاور کا سفر کراتا ہے. 10 ٹو پاور 0 1 2 3 10 ٹو پاور 23, 10 ٹو پاور 2 پہ اوپر جاتا ہے. پھر لاہور شہر آئے گا, پھر اور اوپر جائیں گے پنجاب آئے گا, پھر اوپر پاکستان نظر آنا شروع ہو جائے گا, اوپر جائیں گے ایشیا نظر آنا شروع ہوگا, پھر دنیا نظر آئے گی, پھر اور اوپر جائیں گے سولر سسٹم آئے گا, پھر اور اوپر جائیں گے سولر سسٹم غائب ہو جائے گا, پھر اوپر جائیں گے گیلیکسی. 10 ٹو پاور 23 کی جو پکچر ہے نا, وہ ایسے ڈاٹ ہیں, بیچ میں اسپیس ہے, گیلیکسیز ہیں, اور اس اسپیس کو جو ابھی تک نون ہے اس کو کراس کرنے کے لیے پتہ نہیں 200 ارب نوری سال چاہیے. اب اس نے نہ کہا کہ آپ واپس چلتے ہیں, اس نے نا اسپیس ٹک 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 کر کے واپس آیا. اب اس نے کہا میں آپ کو ایک اور شپ میں بٹھاتا ہوں, اب آپ انورس ٹرپ کریں گے. انورس ٹرپ کیا ہوتا ہے کہ اب ہم ایک پتا تھا, ہم پتے کے اندر جاتے ہیں. پہلے ہم گئے تھے اوپر, اب ہم 10 ٹو پاور -1 -2, اس نے مائنس کا سفر شروع کیا. کیا بات ہے. اب وہ اسپیس شپ چھوٹا اندر جا رہے ہیں, 10 ٹو پاور 0 پہ گئے پتے کے اوپر, 10 ٹو پاور -1 سیل, -2 سیل کے اندر نیوکلیس, اس کے اندر کروموسوم, اس کے اندر DNA, اس کے اندر مالیکیول کے اندر ایٹم کے اندر الیکٹران, کوارک. 10 ٹو پاور -14-15 تک گیا. اس نے کہا جی اس کے بعد ہماری بس ہو گئی ہے, آگے ہمیں رستہ سجھائی نہیں دے دیا. اوپر 10 ٹو پاور 23 پر بس ہو گئی تھی, آگے کچھ ہے پتہ کوئی نہیں. 10 ٹو پاور -11-12 پر جب وہ پہنچا تو اس نے کہا ہم اس وقت پتے کے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں,
اور اس کونے میں نا ایک الیکٹران گھوم رہا ہے ایسے, اور الیکٹران جو گھومتا ہے نا, اس نے جب آپ چکر لگایا نا تیسر بھائی, اگلا چکر پتہ نہیں انج لگائے, اس سے اگلا پتہ نہیں ایسے لگائے, اس کا ہر چکر ڈفرینٹ ہے. اور اگر میں آپ کی ان کی بھائی کی وسیم عباس صاحب کی ڈیوٹی لگائیں, وسیم بھائی آپ نے اس الیکٹران کو فالو کرنا ہے, اچھا, انہیں ریکارڈ کری جانے کتنے کتنے جا رہے ہیں, ان کی ڈیوٹی لگ جائے گی نا جی, ان کو لاکھوں سال کی زندگی دے گا نا جی, ایک سال میں ایک پتے کے کونے کے کونے کے کونے کے, اور اس کونے میں اتنے الیکٹرانز ہیں کہ سارے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی ڈیوٹی اس پتے کے کونے میں لگ جائے, ان الیکٹرانز کو فالو نہیں کر سکتے. ارے پھٹ جائیں گے یہ کمپیوٹرز, اور پھٹ جائیں گے یہ کمپیوٹر, اور ڈیٹا ان کا جو ہے نا ہل جائے گا, ان الیکٹرانز کو فالو نہیں کر سکتے. تو اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ یار اس پر تو میں نے غور ہی نہیں کیا. میری بایولوجی, میری فزکس, میری کیمسٹری, میری میٹرک, میری ایف ایس سی, میری انجینئرنگ, میری یو ای ٹی, میری جی کی, میرا لمز, میرا آئی بی اے, یار انہوں نے مجھے کیا بتایا ہے, مجھے کیا بتایا ہے, مجھے میں سکھائی ہے جی, مجھے مقصد حیات سے ہی محروم کر دیا.